علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 اگست 2021 بروز ہفتہ کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 116 سے لے کر 120 تک جاری رہے گا، اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے آج یہ سورہ مائدہ کا آخری درس ہو رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دن بھی بڑا ہے، میں 14 اگست یادگار دن ہے، تو ہمارا بھی یہ سسٹم یادگار ہو گیا کہ آج کے دن ماشاءاللہ ہم اس کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا پوچھے گا اللہ کہ کیا تو نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود؟ کیا آپ نے ان سے کہا تھا؟ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اب یہ سوال کیوں کرے گا؟ ایک روایت آ رہی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا رکھا ہے عیسائیوں نے، اور سیدہ مریم کو بھی بنا رکھا ہے، تو قیامت والے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گورکھ دھندا کیوں شروع کیا؟ تو یہ کہیں گے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور لکھا ہے کہ 1000 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی صفائی پیش کرتے رہیں گے۔ اور اب یہ سوال جو آ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کے سوا الہ بنا لو، خدا بنا لو، معبود بنا لو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا؟ بھائی سارے بول رہے ہیں، اب نہ بولنے پر کفر لگ جائے گا۔ جو نہیں بولے گا وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو بول کے صفائی دے دے تاکہ قیامت والے دن ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ہم تو آج بھی ان کی صفائی دے رہے ہیں نوشہرہ ورقہ کی مرکزی مسجد موتی میں بیٹھ کر کہ انہوں نے ایسا کہا نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہا، مجھے پتہ ہے کہ نہیں کہا، اللہ کو نہیں پتا کہ نہیں کہا؟ اللہ کے بارے میں تو بولو، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہا، تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان کو کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اللہ کو بھی تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہاں ذرا عیسائیوں کی اچھی بھلی ٹھکائی ہو جائے، ان کا جھوٹا پن واضح ہو جائے، اور ان کی خوب بے عزتی ہو جائے کہ اس گندے عقیدے سے اللہ بھی پاک ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک ہے، اور سیدہ مریم بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ واضح کر کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو سیدنا عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، کوئی تیرے برابر نہیں، تو برابریوں سے بھی پاک ہے، کوئی تیرا ہمسر نہیں، تو ہمسروں سے پاک ہے، کوئی تیری ضد نہیں، تو ضد سے پاک ہے، کوئی تیرا ند نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، تیرے جیسا نہیں، قربہ نہیں، قبیلہ نہیں، کوئی تجھے جننے والا نہیں، کسی کو تو نے جنا نہیں۔ سبحانک میں سارے عقیدہ توحید کا اعلان آ رہا ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پیر صاحب نے تو ترجمہ کیا ہے ما یکون لی، میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ایسی ان اقول، میں یہ بات کہوں ما لیس لی، جو تو نے مجھے حکم ما لیس لی بحق،
جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق ان کنتو قلتہ، اگر میں نے ان کو ایسا کہا ہوتا تو فقد علمتہ، تو ضرور جانتا، تو ضرور جانتا، یعنی تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کہا، اور تو بھی یہ بھی جانتا ہے کہ تو نے مجھے ایسا حکم بھی دیا۔ جب تو نے ایسا حکم نہیں دیا، میں نبی ہوں، جو تو کہے گا وہ میں کہوں گا، نہ تو نے کہا نہ میں نے کہا، ہائے ہائے ہائے، نہ تو نے کہا نہ حضرت عیسیٰ نے دونوں طرف سے بات واضح کر دی۔ اللہ تو بھی اس گندے عقیدے پر راضی نہیں اور میں بھی راضی نہیں ہوں۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، تو جانتا ہے جو میرے، یعنی میرے تو کبھی گمان میں بھی ایسی بات نہیں آئی، اور نہیں آئی یہ بھی تو جانتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے اندر ہے وہ تو جانتا ہے، پر جو تیرے اندر ہے، تیرے علم میں ہے، تیرے خفیہ علم میں ہے، وہ میں جانتا۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی ہے جاننے والا تمام غیبوں کا۔ تو عالم الغیب والشہادہ، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بولیے یہ صرف یہ نوٹ کر لیں، میں ریکارڈنگ میں ساری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، لمبی داڑھیوں والے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، قطعاً نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بھی عقیدہ فتاویٰ الرضویہ میں ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ بولیے عالم الغیب صرف اگرچہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم الاولین والآخرین، عالم ما کان و ما یکون، یہ سارے علوم عطا فرمائے ہیں، پھر بھی عالم الغیب لقب صرف اللہ کا ہے عز و جل۔ اگر کہ صفات کے طور پر حضور بھی عزیز ہے، بڑے اعلیٰ ہیں، مگر یہ لقب اللہ کا ہے۔ تعالی بلند، اگرچہ مخلوق میں حضور سب سے بلند ہیں، پر اللہ تعالی یہ لقب کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ چلو یار بات آئی ہے تو آپ کو 14 اگست کا ایک تحفہ ہی دے دوں، سبحان اللہ کا۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس تشریف لائے، اہل حدیث مکتب فکر کے تھے، پرانے میرے دوست تھے، اور مجھے کہنے لگے اللہ زندہ ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بے شک زندہ ہے۔ کہنے لگا نبی پاک، میں نے کہا وہ بھی زندہ ہے۔ کہتا ہن دس شرک کیڑی بلاندا نہ ہے، بات سمجھ رہے؟ اب بتاؤ کہ شرک کس بھوت کا نام ہے، کس جانور کا نام ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ تو کہہ رہے اللہ بھی زندہ اور نبی بھی زندہ۔ میں نے کہا بھائی اتنی جلدی فتویٰ لگا دیا، بات کا مطلب تو سمجھ لو، اتنی جلدی فتویٰ بازی۔ سنو، میں نے کہا بھائی اکبر کون ہے؟ آپ بتائیں۔ بھائی اذان سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ اور تم چپ کر گئے ہو یار۔ بھائی صدیق اکبر کن کا لقب ہے؟ اس نے بھی کہا ابو بکر صدیق کا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا سب سے اعظم اللہ ہے، پر فاروق اعظم کس کا لقب ہے؟ وہ سجے ہتھے والے ہو، تسی نہیں بول رہے۔ فاروق اعظم کس ہستی کا لقب ہے؟ حضرت عمر کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے، غنی کون ہے؟ عثمان غنی۔ علی سب سے بلند کون ہے؟ اور علی، حضرت علی کا بھی نام ہے۔ چلو یار اور بتاؤ، سمیع کون ہے؟ بصیر دیکھنے والا کون ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے تجھے مجھے بھی سمیع بصیر کہا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ میں نے کچھ اور مثالیں بھی مولوی صاحب کو دی، چونکہ بات ادھر رکھنی ہے۔
میں نے کہا آپ بتاؤ بھائی، اللہ بھی اکبر، صدیق بھی اکبر، اللہ بھی اعظم، فاروق بھی اعظم، اللہ بھی غنی، سیدنا عثمان بھی غنی، اللہ علی جن ہے، مولا علی کا لقب بھی علی ہے، اور پھر میں نے کہا اللہ ہے مولانا، سورہ بقرہ کے اینڈ میں انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، اور میں نے کہا میں بھی مولانا، تو بھی مولانا، اللہ بھی انت مولانا، وہ بھی ہمارا مولا ہے، علی بھی مولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، نبی بھی مولا، علی بھی مولا، اللہ بھی مولا۔ اب میں نے کہا بتا شرک ہوا؟ تو مولوی صاحب فوری کہنے لگا نہیں ٹھہرو ٹھہرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ اکبر اور ہے، صدیق اکبر اور ہے، اللہ کو اعظم کہیں تو اور ہے، فاروق کو اعظم کہیں تو اور ہے، اللہ کو غنی کہیں تو اور ہے، حضرت عثمان کو غنی کہیں تو اور ہے، اللہ کو مولا کہیں تو اور ہے، نبی اور علی کو مولا کہیں تو معنی اور ہے۔ میں نے کہا آگے بھی مر، جب اللہ کو زندہ کہیں تو معنی اور ہے، جب نبی کو زندہ کہیں تو معنی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان سارے لقبوں میں برابری نہیں تو بولو ان میں بھی برابری۔ اللہ کو داتا کہیں تو معنی اور ہے، سیدنا علی حجویری کو داتا کہیں تو معنی اور ہے، اللہ کو غوث اعظم کہیں تو معنی اور ہے، 11ویں والے پیر کو غوث اعظم کہیں تو معنی اور ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ 14 اگست والے دن بھی تواڈے کول منگ کے سبحان اللہ لینی ہے، ایڈی بخیلی کتنے ویکھنی ہے بھائی۔ آؤ جی، انت انک انت علام الغیوب، بے شک سارے غیبوں کا از خود جاننے والا اللہ ہے۔ نبی تو وہ غیب جانے گا جو رب بتائے گا۔ بے شک ہائے ہائے ہائے، ادھر یار میرا موضوع نہ چلا جائے، چلو اگلی بات کرتے ہیں۔ بڑی